باجی یہ تو کوئی جنگل بیابان ہے، ہم لوگ کہاں آ گئی ہیں؟ یہ بات شائنہ نے اپنی بڑی بہن منزہ سے کہی تھی اور منزہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ واقعی ایک بیابان جنگل تھا اور اس وقت مغرب سے کراس کر چکا تھا۔ اندھیرا تھا کہ وہ ہر طرف چھانے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں سیاہ کالی رات تھی جو کہ امڈ آئے گی اور یہ سارے جنگل جو ہے یہ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ ابھی کہیں کہیں کچھ روشنی باقی تھی جس کے سہارے وہ دونوں بہنیں اس جنگل سے باہر نکل سکتی تھیں، لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ انہیں کوئی راستہ ملے گا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ایک لاٹھی جو تھی وہ اپنی حفاظت کے لیے اٹھا رکھی تھی۔ اتنا تو طے تھا کہ ان جنگلوں میں کوئی درندہ ایسا نہیں تھا کہ جو بہت زیادہ خونخوار ہو، لیکن زیادہ تر ان درندوں کی جگہ جو تھے وہ ان جنگلوں میں بھیڑیے یا پھر سور ہوتے تھے، جن کا انہیں پتہ تھا۔ پہلے بھی وہ ایک دو مرتبہ ٹی وی پر اس بات کو دیکھ چکی تھیں کہ ایسے جنگلات جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان میں درندے تو نہیں رہتے جو کہ شیر، چیتا، تیندوا جیسے درندے ہوں جو کہ انسان کو چیر پھاڑ کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی تھا کہ ایسے جنگلوں میں، ایسے بیابانوں میں زیادہ تر سور یا پھر بھیڑیے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ بھیڑیا بھی کم درندہ جانور نہیں ہے، وہ اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو وہ بھی لمحوں میں انسان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اوپر سے رات ڈل رہی تھی اور جیسے جیسے رات کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، دونوں بہنوں کو مزید جو ہے وہ خوف و ہراس نے گھیر لیا تھا۔ دونوں بہنیں کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگل سے نکلنا چاہتی تھیں اور اس جنگل سے باہر جانے کا راستہ کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج صبح ان کی بس نکلی تھی اور وہ بس جو تھی وہ ان کو لے کر کے ان کی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس بس پر وہ سوار تھیں اور یہ بس ایک شادی کی بس تھی جو پہ ظاہری بات ہے کہ شادی کے مہمانوں سے بھری پڑی بس تھی۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ اس بس میں سوار ہوئی تھیں، لیکن کیونکہ بس میں بہت زیادہ رش تھا، کسی کو سیٹ ملی تھی، کسی کو نہیں ملی تھی اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اس بس میں کھڑے کھڑے سفر کر رہے تھے۔ ایسے میں امی کو سیٹ مل گئی تھی جبکہ ابو بھی کھڑے تھے اور یہ دونوں بھی کافی فاصلے پر کھڑی تھیں۔ جہاں پر یہ کھڑی تھی وہاں پر 3-4 بچیاں اور بھی تھیں جو کہ ان کی ہم عمر یا ان سے تھوڑی زیادہ بڑی یا پھر ان سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ اب ایسے میں ایک جگہ بس آ کر کے رکی۔ باقاعدہ وہاں پر بس جو ہے وہ ڈرائیور نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہاں پر 10-15 منٹ کے لیے بس رکے گی، اگر نیچے اتر کر کوئی کھانا پینا چاہتا ہے تو کھا پی لے، کسی نے اگر کوئی پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو کرائے، تاکہ 10 سے 15 منٹ کے اندر جب یہاں سے دوبارہ بس چلے تو یہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی اب رکے گی۔ 2 بسیں تھیں جو کہ مہمانوں سے بھری پڑی تھیں اور بسوں میں پیر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اس قدر زیادہ مہمان تھے اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو بس کی چھتوں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 2 براتیوں سے لدی پھدی جو بسیں تھیں یہ ایک دوسرے شہر کی طرف جا رہی تھیں جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ دلہن کا نکاح ہونا تھا۔ دلہن کا نام زوبیہ تھا اور زوبیہ کی شادی جو ہے وہ الیاس سے طے پائی تھی۔ الیاس جو کہ منزہ اور شائنہ کے والد کا چچا زاد بھائی تھا اور اب اس کی شادی جو ہے وہ ہونی جا رہی تھی۔ ایسے میں بہت بڑی برادری ہوتے ہوئے ان دونوں کا بھی وہاں اس شادی میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ منزہ بڑی تھی، وہ اس وقت 19 سال کی تھی اور جو شائنہ تھی وہ چھوٹی تھی، وہ اس وقت صرف 13 سال کی تھی۔ دونوں بہنیں جو ہیں وہ اس بس سے وقتی طور پر اتر گئی تھیں۔ ایک تو تھوڑی رش کم ہو گئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر اتر گئی تھیں کہ چلو ہم بھی رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں گی، پیشاب وغیرہ کر لیں گی۔ یہ جہاں پر رکا تھا یہاں پر باقاعدہ جو ہے ایک چھوٹی سی کنٹین تھی، ایک ہوٹل تھا جو کہ کنٹین کے ساتھ منسلک تھا، یعنی وہ کنٹین چائے کے لیے تھی، ہوٹل کھانے کے لیے تھا۔ ایک ٹک شاپ تھی جہاں پر لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا چپس وغیرہ خرید رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی صرف 2 واش روم بنے ہوئے تھے، ایک لیڈیز کے لیے ایک جینٹس کے لیے۔
اب لیڈیز اور جینٹس کے دونوں کے واش روم کے آگے اس قدر لمبی لائن لگ گئی تھی کہ یہ 10 سے 15 منٹ کے اندر فارغ ہونے والا کام ہی نہیں تھا۔ صرف یہ 2 بسیں ہی نہیں، یہاں پر اس جگہ پر اور بھی بہت سی بسیں تھیں جو کہ آ کے رک رہی تھیں اور مسافر وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ واش روم کے استعمال کے لیے جاتے تھے۔ اور اس نے دیکھا، یعنی منزہ نے دیکھا کہ یہاں پر 2 بسیں اور آ کر کے رکھی ہیں، یہ بھی مسافر بسیں تھیں، اور یہاں سے جو ہے وہ اتر کر کے اور لوگ آ کر کے یہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں میل اور فیمیل یعنی کہ لیڈیز اور جینٹس دونوں تھیں۔ یہ دونوں بہنیں سوچنے لگیں کہ ایک لمبی قطار پہلے سے لگی ہوئی ہے، ایسے میں 2 بسیں اور آ گئی ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ کب یہاں پر پیشاب کر پائیں گی، کب جو ہے وہ ہم لوگ جہاں جا پائیں گی۔ انہیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ واش روم کو استعمال کر لیں گی، لہٰذا اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہاں پر ارد گرد میں کوئی ایسی جگہ دیکھتی ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ پیشاب کر سکیں، کیونکہ شائنہ کو صرف چھوٹا پیشاب کرنا تھا جبکہ منزہ کو دونوں ہی کی حاجت تھی۔ امی ابو بھی بہت بڑی بھیڑ میں یہاں پر براتی تھے، لوگ تھے، دلہا تھا، گم ہو چکے تھے، انہیں اس چیز کی وقتی طور پر کوئی فکر نہیں تھی کہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ نیچے اتری ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنا ہوگا، کچھ کھانا پینا ہوگا، لیکن ایسا ہے کہ منزہ اور شائنہ دونوں کے پرس میں اتنے پیسے موجود تھے کہ کھا پی وہ خود سکتی تھیں، انہیں ماں باپ کی اس بات کے لیے طلب نہیں تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پیشاب ایک قدرتی امر ہے اور ان دونوں کو اس وقت پیشاب آیا ہوا تھا۔ شائنہ نے چھوٹا پیشاب کرنا تھا جبکہ منزہ کی حالت تھوڑی بری ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ تھی، اتنا لمبا انتظار منزہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس بات کے چلتے یہ راستہ دیکھا جانے لگا اور اس سڑک پر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جانے لگی کہ جہاں پر وہ دونوں بہنیں جو ہے وہ بیٹھ کر کے اپنی حاجت کو پورا کر سکیں، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر دوسرے لوگوں کے نظر میں نہ آئیں۔ اگرچہ دونوں نے اچھا میک اپ کر رکھا تھا، اچھے کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ ایک شادی کی نسبت سے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ تیار ہوئی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوٹل، وہ کینٹین جس جگہ پر بنی ہوئی ہے اس کے بیک سائڈ پر باقاعدہ اترائی ہے، کھائی ہے، یعنی اگر وہ اس کے بیک سائڈ پر چلی جائیں اور وہاں پر جا کر کے گھنے درختوں کے یا بڑے بڑے پودوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ اپنا مقصد پورا کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ پھیلے ہوئے تھے، زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ ان کی اس بس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اس کنٹین کے بالکل ساتھ ہی نیچے جانے کے لیے ایک راستہ بنا ہوا تھا جو کہ کچا مٹی کا راستہ تھا، وہیں سے نیچے اتر گئیں اور ان کو نیچے اترتے ہوئے اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنے لوگ تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں ملوث تھے۔ وہ جیسے ہی نیچے اس کھائی کی طرف بڑھیں، اب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں پر کافی جگہ پھسلن ہے اور ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر زیادہ تر بارش کا پانی کھڑا ہے اور اب بھی جو ہے وہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے گزر کر کے صحیح آسانی سے نہیں جا سکتا۔ اوپر وہ جانے کی سوچنے لگیں، لیکن منزہ تھی کہ اس کو پیٹ میں بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے شائنہ سے کہا کہ بس تھوڑا سا آگے اور جاتے ہیں، کہیں سے کوئی پودوں کی، درخت کی اوٹ مل جائے تو رفع حاجت کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ جا کر واپس اپنے لوگوں میں مل جائیں گے۔ اب وہ مزید آگے بڑھیں، یہاں پر بھی پھسلن بہت زیادہ تھی اور اڈی والی چپل انہوں نے پہن رکھی تھی، یعنی ایڑی والی چپل۔ تو ایڑی والی چپل انہوں نے پہن رکھی تھی جس کے ساتھ ان کا آگے بڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن دونوں بہنیں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے کافی آگے نکل آئی تھیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ ایک جگہ پر پہنچی انہیں درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ انہیں لگا کہ یہ کام جو ہے یہ ان کے کام کے لیے ایک مناسب جگہ ہے۔ یہاں سے اوپر کنٹین وغیرہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ بھی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے یہاں پر آ گئی تھی۔ اب شائنہ اور منزہ دونوں نے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ شائنہ جو ہے وہ ایک طرف بیٹھ گئی، پہلے اس نے اپنی حاجت کو پورا کیا کیونکہ اس کے لیے خالی مسئلہ چھوٹے پیشاب کا تھا۔ اس نے چھوٹا پیشاب کیا، چند سیکنڈ کے اندر ہی وہ چھوٹا پیشاب کر کے فارغ ہو گئی اور اس کے بعد بڑی بہن کی باری آئی۔ اب منزہ جہاں پر بیٹھی اسے ظاہری بات ہے کہ بڑے پیشاب کے لیے بیٹھنا تھا، اس نے بڑا پیشاب کرنا تھا، اور جیسے ہی پھر منزہ جو ہے وہ اپنی رفع حاجت سے فارغ ہوئی تو ایک عجیب و غریب انہونی سی پاؤں پھسل گیا شائنہ کا، جو کہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی شائنہ کا پاؤں پھسلا وہ نیچے گہرائی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
منزہ نے اس کے پیچھے ایک چیخ ماری، لیکن وہ اس کنٹین سے، اس ایریا سے اتنی دور آ چکے تھے کہ شاید یہ آواز اوپر تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اب وہ بھی اپنی بہن کے پیچھے جانے لگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ انتہائی پھسلن والی جگہ تھی اور اس کا پاؤں بھی پھسلتا چلا گیا، اور پھر وہ بھی اپنے کپڑوں کو کافی حد تک سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی، لیکن اس کے کپڑے بے حد گندے ہو گئے اور وہ بھی اپنی بہن کے پاس پہنچ گئی۔ اب جب وہ یہاں پہنچی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ کافی نیچے گہرائی میں آ گئی ہیں، یہ تو کوئی کھائی ہے، کوئی گھنا جنگل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سے اوپر چڑھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ساری ڈھلوان تھی، پھسلن تھی، بارش کا پانی جگہ جگہ پر کھڑا تھا، یہاں سے اوپر کی طرف چڑھنا اب ان کے بس کا روک نہیں رہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ زور زور سے آواز دی، بولا، چیخا، چلایا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اوپر تک کنٹین یا ہوٹل تک ان کی آواز جا ہی نہیں رہی ہے۔ جب انہوں نے کافی سے زیادہ کوشش کر لی چیخ چلا کر کے، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا اور کسی طرف سے کوئی جوابی بات موصول نہیں ہوئی، تو اب وہ دونوں پریشان ہو گئیں۔ ان کے پاس موبائل تھا جو کہ ایک کی پیڈ موبائل، سادہ موبائل تھا، جو کہ بڑی بہن منزہ کے پاس تھا، لیکن اس نے جب اس موبائل کو اوپن کیا تو ایک تو اس موبائل پہ بھی مٹی کچرا لگا ہوا تھا، لیکن اسے صاف کرنے کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہاں پر جہاں نیچے کھائی میں وہ کھڑی ہیں، یہاں پر موبائل کے سگنل اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ ایک بیابان جنگل ہی تھا جہاں پر وہ پہنچ چکی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی اس قدر زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، عصر تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے، ابھی اندھیرا ہونے میں بہت وقت باقی ہے، ہمیں یہاں پر گھوم پھر کر کے اسی جنگل میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہوگی کہ جو ہمیں واپس اس کنٹین یا ہوٹل تک لے کر کے جائے۔ لہٰذا دونوں بہن نے اندازے سے ہی ایک راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن کافی آگے جانے کے بعد انہیں پتہ لگا کہ وہ تو مزید جنگل کے اندر گہرے میں آ گئی ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہا۔ پھر وہ اسی طریقے سے اسی جنگل میں بھٹکنے لگی اور کافی دیر تک بھٹکنے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اوپر سے مغرب ہو گئی اور مغرب کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ اندھیرے کی یلغار پورے جنگل میں ہونی تھی، اور جنگل میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جلدی اندھیرا ہونا تھا، کیونکہ یہاں پر سورج کی روشنی ویسے ہی کم پڑتی تھی، اس لیے یہاں پر جلدی اندھیرا ہو جانا تھا۔ مغرب کے فوراً بعد ہی ہر چیز اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ ایک راستہ تھا جو کہ جنگل میں ان دونوں بہنوں کو مل گیا تھا اور وہ اس راستے پہ چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ آگے ان کے لیے کیا ہے، وہ باہر نکل سکیں گی یا نہیں نکل سکیں گی، یا پھر وہ کہاں پر جا کر کے پہنچیں گی، یا پھر ان کی زندگی مقصود ہے یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ وہ دونوں گڑ گڑاتی اللہ سے دعا کرتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک مضبوط لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی، کیونکہ جنگلی سور یا بھیڑیے کا خطرہ ہو سکتا تھا، اور اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ لاٹھیاں اٹھا لی تھیں۔ ان کے وہ نئے کپڑے جو کہ عید جو باقاعدہ شادی کے لیے خریدے گئے تھے، ان کپڑوں کا ستیہ ناش ہو چکا تھا اور ان لڑکیوں کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو چکی تھی۔ منزہ کو تو باقاعدہ جو ہے چوٹیں آئی تھیں اور اس کی دہنی کوہنی باقاعدہ جو ہے وہ چھل گئی تھی۔ شائنہ کی حالت یہ تھی کہ اس کے پیروں پہ زخم آئے تھے اور اس کی ایک ٹانگ جو کہ سیدھی ٹانگ تھی وہاں پر بھی کچھ خراشیں لگی تھیں، لیکن وہ منزہ سے بہتر تھی۔ منزہ کو تو کافی چوٹیں بازوؤں پر آئی تھیں اور بازو چھل سا گیا تھا۔ دونوں بہنیں ماشاءاللہ سے خوبصورت تھیں، گوری چٹی تھیں، اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ وہ اسکول کالج بھی تھا اور اسکول بھی تھا، اس لیے شائنہ تو ابھی اسکول میں پڑھتی تھی، وہ صرف 7ویں کلاس کی طالب علم تھی، جبکہ منزہ 3rd ایئر کی طالب علم تھی اور پڑھنے لکھنے میں کافی ہوشیار تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ایک چھوٹا سا غلط قدم انہیں کہاں سے کہاں لے کر کے آ جائے گا۔ وہ اگر رفع حاجت کے لیے یہاں نہ آتی، ان کا پاؤں نہ پھسلتا، وہ نیچے کھائی میں نہ گرتی، اور پھر اس جنگل سے، کیونکہ وہ راستہ تو واپس جانے کے لیے ٹھیک تھا ہی نہیں نا کہ جس راستے سے وہ آئی تھیں، وہ صرف نیچے دھکیل سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر چیخ چیخ کر کے پکارا تھا، لیکن کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور کوئی بھی جو تھا وہ ان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی
اگرچہ ٹائم اس قدر زیادہ نہیں تھا، مغرب کو ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اندازے کے ساتھ ہی چلتی ہوئی ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ راستہ جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ یہ ایک کچا سا راستہ تھا جو کہ انہیں ایک طرف کو لے کر کے جا رہا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ راستہ انہیں ان کی منزل سے، یعنی اس ہوٹل اور کنٹین سے کافی دور کہیں جا کر کے نکالے گا، کیونکہ اگر وہ اس راستے سے باہر نکلتی ہیں تو کافی دور جا کر کے کہیں نکلیں گی۔ پھر وہی ہوا کہ قریب 2 گھنٹے چلنے کے بعد ان کو ایک سڑک پر، جو کہ ایک پکی سڑک تھی، وہاں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ جنگل وہاں جا کر کے ختم ہوا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کہ ان کے چھپنے لائق ہو، کیونکہ یہ سڑک تو آ گئی تھی جو کہ قریب اتنی زیادہ چوڑی تھی کہ ایک گاڑی یہاں سے گزر سکتی تھی، یعنی ایک گاڑی یا تو آ سکتی تھی یا جا سکتی تھی۔ اس راستے سے سوچنے لگی کون آتا ہوگا، کون جاتا ہوگا، اس قدر سیاہ رات بیابان راستہ، ایسے میں اس راستے سے گزر کر کے کون جاتا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے اس سڑک پر رہیں گی، کسی جانور کے آنے کا خطرہ بھی ہے، کوئی جانور بھی ہمیں کاٹ سکتا ہے، سور ہو سکتے ہیں، بھیڑیے ہو سکتے ہیں، یا کوئی سانپ بچھو یا کوئی اور چیز بھی نکل سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سڑک کے کسی ایک طرف چلا جائے اور اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ جو ہے اس کو ڈھونڈا جائے۔ پھر انتظار کریں کہ کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی بندہ اس سڑک پر دکھائی دے تو اس سے مدد کی گہار لگائیں، اس سے اس بات کی مدد کی اپیل کریں کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال کر کے باہر لے کے جائے۔ شاید اسے اس جگہ کا پتہ ہوگا جس کنٹین پر ہم لوگ رکے تھے، شاید اسے اس جگہ کا بھی پتہ ہوگا کہ جس طرف، جس شہر میں ہم زوبیا کو بیانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ انتظار کریں۔ منزہ اور شائنہ آپس میں اسی بات کی صلاح کرتی رہیں اور پھر وہ ایک طرف کو بڑھنے لگیں کہ جس طرف ان کے مطابق شاید ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک مکان نظر آیا جو کہ ایک بوسیدہ سا مکان تھا اور سڑک کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے سارے ہی کمرے گر چکے تھے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید یہ کمرہ رہا ہوگا یا کوئی سٹور کچن ہوگا، ایسا ہی تھا کہ بالکل چھوٹا سا تھا جو کہ ابھی صحیح تھا اور اس کی چھت بھی صحیح تھی، یعنی یہاں پر رات گزاری جا سکتی تھی، چھپ کر کے بیٹھا جا سکتا تھا، یہاں پر رہا جا سکتا تھا۔ یہاں سے بالکل سڑک قریب تھی اور یہ سڑک کے کنارے پر ہی تھا، اس لیے دونوں بہنوں نے یہیں پر چھپ کر کے اپنا وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بوسیدہ سا دروازہ تھا جو کہ اس سٹور یا کمرے کو لگا ہوا تھا، اس دروازے کو بند کر کے کم از کم وہ اتنا محفوظ ہو سکتی تھیں کہ اگر کوئی سور یا بھیڑیا یہاں پر آئے تو اس دروازے کو وہ بند کر دیں اور وہ اس دروازے کو بند دیکھ کر کے باہر سے لوٹ جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ خود سے دروازہ نہیں کھول سکتا جب تک یہ اندر سے دروازے کو نہ کھولیں۔ اب اسی بات کو سوچ کر کے یہ دونوں جو ہے اس سٹور نما کمرے میں چھپ کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ یہ بھی ایک کچا کمرہ تھا، فرش بھی مٹی کا تھا اور باقاعدہ جو ہے اس کی چھت بھی اس قدر کوئی خاص نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ چھت بھی سلامت تھی اور مٹی کا فرش بھی ٹھیک تھا۔ کچھ اینٹیں یہ اٹھا لائی تھیں جس کی انہوں نے نیچے لگا کر کے ایک چوکی سی بنا لی تھی، اور اتنی بنا لی تھی کہ دونوں بہنیں آرام سے ان اینٹوں کے اوپر بیٹھ سکتی تھیں۔ یہ اینٹیں بھی باہر گری ہوئی تھیں، اسی گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی اینٹیں تھیں جو کہ یہاں پر یہ اٹھا کر کے لے آئی تھیں، اور اپنے بیٹھنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ جو ہے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ جو کسی پیڑھی یا کرسی ٹائپ تھی جہاں پر یہ آسانی سے بیٹھ سکتی تھیں۔ اب دونوں ہی بہنیں یہاں پر بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ شاید اس سڑک سے کوئی گاڑی گزرے گی یا پھر اس سڑک سے کوئی موٹر سائیکل یا کوئی انسان گزرے گا۔ انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ جب سے وہ یہاں پر آئی تھیں انہوں نے اس ویران سڑک پر سے کسی کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ہی بہنیں ایک دوسرے سے گلے ملے بیٹھی ہوئی تھیں کیونکہ وہ دونوں ہی اندر سے خوفزدہ تھی، ڈر رہی تھیں، لیکن اس حالات سے مقابلہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کریں گی۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر بیٹھی رہیں۔ بھوک تھی کہ جو اب انہیں لگ رہی تھی، اور بھوک کے مارے بھی ان کے اندر اب چوہے دوڑنے شروع ہو گئے تھے۔
پیٹ تھا کہ روٹی مانگ رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کوئی اماں تو بیٹھی نہیں تھی کہ جو ان کو روٹی پکا کر کے دے گی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، رات مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے موبائل پر، جو کہ اب ظاہری بات ہے کہ سگنل یہاں بھی نہیں دکھا رہا تھا، یعنی یہاں پر موبائل سگنل آتے ہی نہیں تھے، انہوں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو 11:20 کا ٹائم ہوا تھا، یعنی ان کو یہاں پر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مغرب کے بعد وہ اس جنگل سے یہاں پر چلتے ہوئے آئی تھیں، پھر یہاں سے نکلی تھیں تو یہاں پر آ کے چھپ گئی تھیں، اور اب رات کے 11:20 ہو رہے تھے۔ ایک چیز کا انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا تھا کہ یہ گرمی کی رات ہے، اور یہ رات کسی نہ کسی طور پر اگر کٹ جائے گی تو سورج صبح جلدی طلوع ہوگا، روشنی جلدی ہو جائے گی، کیونکہ گرمی کی رات میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ 4 بجے صبح ہو جاتی ہے، 4 سوا 4 بجے تک صبح ہو جاتی ہے۔ بس انہیں اس بات کی امید تھی کہ وہ 3-4 گھنٹے یہاں پر مزید گزار لیں، جیسے ہی صبح ہوگی وہ یہاں سے باہر نکلیں گی، صبح کی روشنی میں انہیں اپنا گھر تلاش کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے لیے پہنچ جائیں گی اور وہ اپنے گھر کو نکل جائیں گی۔ لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ صبح ہونے میں کم سے کم 4 سے 4.5 گھنٹے باقی تھے۔ یہ 4.5 گھنٹے ان دونوں بہنوں نے اسی بوسیدہ سے کمرے میں گزارنے تھے۔ انہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور ان کی حالت بھی خراب تھی، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے والدین ظاہری بات ہے کہ انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن اگر ویسے ہی وہ لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے ہوئے تو جس قدر گاڑی میں رش تھا تو شاید ان کے والدین کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہوا ہو کہ شائنہ اور منزہ اس وقت بارات کے لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ وہ شاید یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دوسری بس میں نہ سوار ہو گئی ہوں، یہاں پر جگہ نہ ملی ہو۔ تو اب پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال تھی، لیکن شائنہ اور منزہ دونوں جو ہیں وہ اب یہاں اس بوسیدہ سی کوٹھری میں بیٹھی وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں انتظار تھا اس شخص کا، اس آدمی کا، اس بندے کا کہ جو یہاں سے آ کر کے ان کو نکالے گا، جو ان کو یہاں سے لے کر کے ان کے والدین کے پاس جائے گا، جو انہیں ان کے امی کے ابو کے پاس پہنچائے گا یا اس شادی والے گھر پہنچائے گا۔ ایسے میں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور امید تھی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب دونوں بہنیں ایک دوسرے کو بس اس بات کی تسلی دے رہی تھیں کہ صبح 4 بجے تک انتظار کرو، سورج نکل آئے گا، روشنی ہو جائے گی، تو یہاں سے جیسے ہی روشنی ہوگی 4 بجے کے قریب روشنی ہو جائے گی، یہاں سے نکلیں گی، پھر دیکھیں گی کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں تو پھر مجبوری ہے کسی نہ کسی طور پر دوبارہ اسی جنگل میں داخل ہوں گی، وہیں پر پہنچیں گی جہاں سے نیچے گری تھیں۔ کوشش کریں گی کہ دن کی روشنی میں کوئی ایسا راستہ وہاں سے مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اوپر پہنچ کر اس کنٹین تک پہنچ جائیں، اس ہوٹل تک پہنچ جائیں جہاں پر بسیں رکی تھیں۔ پھر ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ہمارے بارے میں ظاہری بات ہے ہمارے والدین نے پوچھا ہوگا، ہمارے بارے میں پتہ کیا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی، پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نہ ملے ہوں گے تو قریبی تھانے میں رپورٹ کروائی ہوگی یا پھر کوئی اور ایسا کام کیا ہوگا۔ یہ بات شائنہ کر رہی تھی، لیکن منزہ کہہ رہی تھی کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کو محسوس ہی نہ کیا ہو کہ ہم لوگ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تو سوچ لیا ہوگا نا کہ ہم دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال اچھا سوچو اچھا ہوگا، امید ہے کہ ہم لوگ صبح تک اپنے والدین کو جا ملیں گی اور اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں گی۔ ایک دفعہ پھر موبائل پہ توجہ کی اور ٹائم نظر آیا اور اس وقت ٹائم 12:05 کا ہو چکا تھا، یعنی مزید پونا گھنٹہ قریب گزر گیا تھا اور 12:05 ہو چکے تھے، اور اب 12:05 پر وہ دونوں بہنیں جو ہے بالکل ہی اس بات کو کھو بیٹھی تھیں کہ یہاں سے ہماری کوئی مدد آئے گی۔ اس بیابان جنگل میں کوئی انسان نہیں رہتا، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی انسان یہاں پر موجود نہیں ہے، اور سوائے جنگلی جانوروں کے اور کچھ ہوگا نہیں، یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنے میں ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ انہیں ایک گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ گاڑی کا ہارن اس روڈ پر ظاہری بات ہے کہ اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ کوئی گاڑی ہے جو کہ اس روڈ پر آئی ہے۔
اب شائنہ اور منزہ دونوں ہی اس بات کے لیے امید لگا کر کے بیٹھ گئیں کہ کوئی تو ہوگا کہ جو ان کو مدد کرے گا یا ان کو ان کے گھر تک پہنچائے گا۔ منزہ نے شائنہ کو وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ بڑی تھی اس لیے اس نے کہا کہ میں جا کر کے دیکھتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ اگر کوئی گاڑی نظر آ گئی، کوئی لفٹ مل گئی تو پھر میں یہاں سے جو ہے تمہیں بھی آواز دے کر کے بلا لوں گی، لیکن اگر کوئی خطرہ ہوا، کوئی ایسا انسان کہ جو انسان کے روپ میں درندہ ہوا، تو پھر میری بہن تو باہر نہ آنا، میں چاہے جیسے مرضی حالات ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن تو باہر نہیں نکلے گی۔ میں اگر مر بھی جاتی ہوں تو تو نے باہر نہیں آنا۔ پتہ نہیں یہاں پہ اس جنگل میں کون سا ایسا انسان ہو، کیونکہ یہ گاڑی کی آواز تو کسی انسان کے گاڑی کی ہی لگتی ہے، ظاہری بات ہے کہ انسان ہی گاڑی چلاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب وہ مجھ اکیلی لڑکی کو اور ایک نوجوان لڑکی کو اکیلے اس جنگل میں پا کر کے اس کے ساتھ کیا سلوک کر دے۔ اس لیے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو یہاں سے باہر نہیں آنا۔ میں اسے فی الحال یہی ظاہر کروں گی کہ میں اکیلی ہوں اور میرا جو ہے وہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے اور میں یہاں کس حادثے کے تحت پہنچ گئی ہوں۔ امید ہے کہ تم میری بات کا یقین کرو گی اور باہر نہیں آؤ گی۔ اب یہ کہہ کر کے منزہ شائنہ کے پاس سے اٹھی، اس سے ایک الوداعی بوسہ لیا اور پھر بوسہ لے کر کے وہ اس جگہ سے باہر نکل آئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ رسک لے رہی تھی، جو کہ اس بیابان جنگل میں اس سڑک پر بہت بڑا رسک تھا۔ وہ سڑک پر پہنچ آئی تھی، لاٹھی اب بھی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، کیونکہ اگر کوئی جنگلی جانور دکھائی دے تو کم از کم اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو اپنی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اس نے دیکھا ایک جیپ کو، جو کہ وہاں اسی سڑک کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ شاید اسی جیپ کے ہارن کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ جیپ بالکل قریب پہنچ چکی تھی، شاید جیپ والے نے بھی منزہ کو دیکھ لیا تھا۔ جیپ کی لائٹیں آن ہوئیں اور جیسے ہی لائٹیں آن ہوئیں منزہ کے چہرے پر وہ لائٹ پڑی اور منزہ کا پورا جسم ان لائٹوں میں نہا گیا۔ وہ شخص اب جیپ کو آہستہ آہستہ منزہ کے بالکل پاس لے کر کے آیا۔ منزہ نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں تھوڑی دیر تک دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھیں، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ وہ شخص منزہ کو دیکھ کر کے مسکرایا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس شخص نے سلوار قمیض کے اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی، سر پر ایک ٹوپی پہن رکھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو کہ دائیں بائیں کو جا رہی تھی۔ منزہ اس شخص کو پہچان گئی تھی اور وہ شخص بھی منزہ کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اس نے منزہ کو اس کے نام سے پکارا، منزہ تم یہاں پر؟ منزہ نے کہا ہاں میں یہاں پر۔ یہ ظہیر خان تھا، اس کے ابو کا دوست۔ یہ ایک شکاری تھا اور ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اکثر اس کے ابو سے ملنے اس کے گھر آتا رہتا تھا۔ شاید منزہ کے ابو کی اس کے ساتھ کافی پرانی جان پہچان تھی۔ منزہ اور شائنہ بہت چھوٹی تھیں کہ جب یہ ان کے گھر آیا کرتا تھا، اور پھر کئی بار جب وہ بڑی ہو چکی تھی تب بھی انہوں نے اس شخص کو اپنے گھر دیکھا تھا۔ اب اس نے منزہ سے سوال کیا، تم یہاں اس وقت اس بیابان جنگل میں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ منزہ نے کہا انکل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے، اور پھر اس نے وہ ساری بات جو ہے وہ ظہیر خان کو بتا دی۔ ایک بات تھی کہ منزہ نے کبھی بھی ظہیر خان کو پسند نہیں کیا تھا۔ جب بھی ظہیر خان ان کے گھر آتا تھا منزہ ایسا محسوس کرتی تھی کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو بڑا گھور گھور کر کے دیکھتا ہے۔ اس کی نظر ان دونوں لڑکیوں پر ہی ٹکی رہتی تھی۔ شائنہ کیونکہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن منزہ ان باتوں کو سمجھنے لگی تھی، اور پھر اب منزہ ایک 19 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ شائنہ بھی 13 سال کی تھی، وہ بھی بچی نہیں تھی۔ یعنی اگر اس خان کی نیت بدنیت ہو جائے تو دونوں لڑکیاں اپنا آپ گوا سکتی تھیں۔ دونوں لڑکیاں اس قابل تھیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔
اسی لیے جب منزہ وہاں سے اس جگہ سے نکل کر کے آئی تھی تو اس نے شائنہ کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم نے وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے، کیونکہ اسے اپنی جان یا عزت کی پرواہ یا فکر نہیں تھی، اسے اپنی بہن کی فکر تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ لٹے تو اس کی بہن بھی لٹ جائے، یا اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو تو اس کی بہن کے ساتھ بھی غلط ہو۔ لہٰذا ظہیر خان نے کہا دیکھو منزہ، ایسا ہے کہ تمہاری بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کون سی کنٹین پر آئی تھی اور کہاں سے جو ہے تم پھسل کر نیچے کر گری ہو، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر پہنچی ہو جنگل کے راستے گزر کر کے، اللہ کی بندی یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اور جس کنٹین کا جس ہوٹل کا تم ذکر کر رہی ہو، یہ جہاں پر تم پہنچ آئی ہو بیچ میں ایک شارٹ کٹ راستے کے ذریعے سے، وہاں پر اگر میں جانے کی اس وقت کوشش کروں گا تو کم سے کم 3 گھنٹے کا راستہ ہے جو کہ گھوم کر کافی جائے گا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تم میرے دوست کی بیٹی ہو، تمہیں پہنچانا جو ہے وہ میرا فرض ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس وقت تو رات کا جو ہے وہ 1 بجنے کو ہے، تو اس وقت یہیں اسی سڑک سے آگے جائیں گے تو آگے ایک نیا گھر تیار ہو رہا ہے، اس گھر کا ٹھیکہ جو ہے وہ میرے بھائی کے پاس ہے، میرا بھائی وہاں کا ٹھیکیدار ہے، اس گھر کی چابی میرے پاس ہے، تو میں تمہیں اس وقت لے کر کے وہاں چلا جاتا ہوں، رات تم میرے پاس ادھر رہو، صبح جو ہے وہ میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس پہنچا دوں گا اور تم صبح اپنے ابو کے پاس چلی جانا، چاہے تم نے شادی والے گھر جانا ہوا تو تب بھی، اور تم نے اپنے گھر جانا ہوا تو تب بھی، جو بھی گھر بولو گی میں تمہیں اس گھر میں پہنچا دوں گا۔ اب منزہ کو ایسا لگا کہ اسے شائنہ کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اگر ظہیر خان کے ساتھ چلی جاتی ہے تو شائنہ کو وہ یہاں پر اس جگہ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی۔ اب اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا، اس نے کہا کہ چچا میرے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی شائنہ بھی ہے۔ او اللہ کی بندی، تو اب بتا رہی ہے شائنہ بھی تیرے ساتھ ہے؟ یہ بات تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی، شائنہ کدھر ہے؟ اب منزہ نے اس مکان کی طرف اشارہ کیا جو کہ ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ پھر منزہ جو ہے وہاں پر گئی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے پر شائنہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں باجی، اس نے کہا آ جاؤ، ظہیر انکل ہیں، جانتی ہو نا ہم ابو کے پاس آیا کرتے تھے، ظہیر خان۔ اب وہ شائنہ کو لے کر کے اس جو ہے جیپ تک آ گئی جس جیپ میں ظہیر خان بیٹھا ہوا تھا۔ ظہیر خان نے دونوں کو جیپ میں بیٹھنے کے لیے کہا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ دونوں لڑکیاں زخمی ہیں اور ان کو چوٹیں لگی ہیں، لہٰذا وہ اس وقت ان کی اور کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اسی سڑک پر آگے کہیں جا کر کے اس کا بھائی کوئی گھر بنا رہا تھا، وہ اس گھر کا ٹھیکیدار تھا اور اس گھر کی چابی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ظہیر خان کے پاس بھی تھی، اس لیے ظہیر خان نے کہا تھا کہ میں تم دونوں کو اس گھر میں لے کر کے جاؤں گا اور رات جو ہے وہ تم یہاں پر گزارو، اس کے بعد صبح جو ہے وہ میں تم دونوں بہنوں کو لے کر کے چلا جاؤں گا اور تم دونوں بہنیں جو ہے وہ اپنے ابو سے مل سکو گی۔ شائنہ اور منزہ دونوں ہی ظہیر خان کے ساتھ جا رہی تھیں، لیکن سچ پوچھو تو دونوں ہی اس ظہیر خان کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ شائنہ نے بھی منزہ کے کان میں ہلکا سا کہا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پہلے پتہ نہیں ہے باجی کہ یہ جب بھی گھر میں آتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ بری ہی رہتی ہے، تو ہم نے کئی بار اس بات کو محسوس کیا ہے۔ شائنہ بھی اس بات کو جانتی تھی اور منزہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ ظہیر خان کی نظر بہت بری ہے، وہ دونوں پر نظر رکھتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ دونوں لڑکیوں کو پناہ مل رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ظہیر جو کہ ان کے باپ کو بھی جانتا تھا، ان کے گھر کا پتہ بھی جانتا تھا اور اس جگہ کو بھی جانتا تھا کہ جہاں پر الیاس کی شادی ہو رہی تھی، اس لیے وہ کسی بھی جگہ ان کو لے کر کے جا سکتا تھا اور یہ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکتی تھی۔ ظہیر خان ان کو لے کر کے واقعی اس سڑک سے کراس کر کے ایک ایسی کچی سی بستی میں آ گیا کہ یہاں پر دور دور تک مکان تھے اور ابھی یہاں پر مکان جو ہے وہ بن رہے تھے، زیادہ تر پلاٹ خالی پڑے تھے، یہاں پر ابھی بجلی کی کوئی سہولت نہیں تھی، یہاں پر کوئی ایسا کھمبا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو بجلی کا کھمبا ہو، لہٰذا یہ سارا علاقہ اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر کے ایک جگہ پر چلا آیا اور ایک مکان کے سامنے اس نے جیپ کو روک دیا۔ جیسے ہی اس نے اس مکان کے سامنے جیپ کو روکا، وہ جیپ سے نیچے اترا، گیٹ کا تالا اس نے خود اپنی چابی سے کھولا اور پھر ان دونوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئیں، اس نے بڑا گیٹ کھول کر کے دونوں کو جیپ کے اندر جو ہے وہ جیپ بھی اندر داخل کر دی اور جیپ بھی اندر جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ واقعی ایک نیا بنا ہوا مکان تھا جس کے اوپری کمرے ابھی پلستر نہیں کیے گئے تھے، لیکن یہ ایک ایسا مکان تھا کہ جس کے نیچے باقاعدہ ایک تہخانہ تھا۔ اب ظہیر خان نے ان دونوں کو آ کر کے بتایا کہ بھئی اوپر والے کمروں میں تو ابھی نہ تو پلستر ہوا ہے، نہ کچن ہے، نہ باتھ روم بنا ہے، لیکن نیچے ایک پورا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ آج کل رواج ہے کہ نیچے لوگ تہخانہ بنواتے ہیں اور نیچے بھی باقاعدہ ایک پورا گھر ہے، نیچے 4 کمرے بنے ہوئے ہیں، کچن باتھ ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر کر کے نیچے والے حصے میں جانا ہوگا، کیونکہ وہی رہائش کے قابل ہے، وہاں پر سامان بھی موجود ہے، وہاں پر چارپائی بھی ہے، پلنگ بھی ہے، تم لوگ ادھر ہی جو ہے وہ رات گزار سکتی ہو۔ دونوں لڑکیوں کے من میں شکوک و شبہات نے گھر کرنے شروع کر دیے۔ اوپر والے حصے میں تو وہ پھر بھی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی تھیں، کوہار لگا سکتی تھیں، آواز دے سکتی تھیں، لیکن نیچے والا حصہ تو شاید ایک ایسا تہخانہ کہ جس سے ان کی آواز بھی باہر نہیں آ سکے گی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان لیں۔ اوپر والے حصے میں واقعی نہ تو کوئی کمرے میں سامان تھا، نہ ہی پلستر ہوا تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں پر ابھی کچن باتھ وغیرہ کا بنا ہوا تھا۔ نیچے والا حصہ کیونکہ مکمل تیار تھا اور باقاعدہ پلستر ہو چکے تھے، رنگ روغن ہو چکے تھے، 4 کمرے کچن باتھ بتایا جا رہا تھا، تو ایسے میں نیچے والا حصہ جو ہے وہ رہائش کے قابل تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، ظہیر خان پہلے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی نیچے اتر گئیں۔ ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ آگے بھی ایک دروازہ ہے جو کہ سیڑھیوں کے اختتام پر بنا ہوا ہے۔ پھر اس دروازے کو جیسے ہی ظہیر خان نے کھولا، دوسری طرف اب باقاعدہ جو ہے ایک چھوٹا سا ہال نظر آیا۔ اس ہال کے ارد گرد کمرے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ظہیر خان نے جیسا کہ بتایا تھا کہ 4 کمرے تھے۔ اسی ہال کے بیچوں بیچ ایک کچن تھا اور دوسری طرف ہال کے ایک واش روم تھا جو کہ بنا ہوا تھا۔ اب وہ اندر آ گیا، اس نے ان دونوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے پوچھا۔ ظاہری بات ہے کہ اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جس وقت کی یہ وہاں سے آئی ہوئی ہیں، کھانے کی ان کو طلب ہوگی، بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو رہا ہوگا۔ خیر من تو نہیں تھا، لیکن پیٹ کے آگے ہر چیز، لہٰذا کہہ دیا کہ کھانا ہے۔ اس نے فوری طور پر فریج کا رخ کیا جو کہ کچن میں پڑی تھی۔ فریج میں ابلے ہوئے چاول پڑے تھے، کچھ دال کا سالن تھا جو کہ پڑا تھا۔ اس نے چاول نکالے اور منزہ کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کسی برتن میں ڈال کر کے ان کو گرم کر دو، اور کسی برتن میں ڈال کر کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے گرم کرو، اور پھر میں دال گرم کرتا ہوں اور پھر کھانا لگاتے ہیں، پھر تینوں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، کیونکہ میں نے بھی ابھی تک روٹی نہیں کھائی اور بھوک کے مارے میری بھی جو ہے وہ جان نکل رہی ہے۔ وہ سالن چاول وغیرہ گرم کرنے لگے اور قریب 15 منٹ کے اندر دونوں چیزیں ریڈی ہو گئیں۔ پھر باقاعدہ جو ہے فریج سے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل بھی اس نے لا کر کے رکھ دی اور اسی کولڈ ڈرنک میں سے وہ خود بھی پینے لگا۔ جب وہ خود پینے لگا تو دونوں بہنوں کو تھوڑا احساس ہوا کہ یہ واقعی خود بھی پی رہا ہے تو ہمیں بھی پی لینی چاہیے، لہٰذا دال چاول کھائے گئے اور کولڈ ڈرنک پی کر کے دونوں بہنوں نے ایک ایک دفعہ باری باری واش روم کا رخ کیا، اور اس کے بعد ایک کمرہ ظہیر خان نے ان دونوں کو دکھا دیا، لیکن اس نے بولا کہ ہر کمرے میں سنگل بیڈ لگا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک کمرے میں منزہ سو جائے اور ایک کمرے میں جو ہے وہ شائنہ سو جائے۔ منزہ نے کہا کہ نہیں انکل، اگر سنگل بیڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دونوں بہنیں جو ہیں وہ سنگل بیڈ پہ بھی سو کر کے گزارا کر لیں گی۔ اب ظہیر خان نے کہا تمہارا مرضی ہے، لیکن یہ دیکھو بہتر یہی ہے نا کہ تم دونوں تنگ ہو کر کے سو جاؤ، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کمرے میں جو ہے وہ اپنے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لو اور آرام سکون سے جو ہے وہ سو جاؤ۔
کمروں میں اے سی تو نہیں لگا ہوا ہے لیکن چھت والا پنکھا ہے جو کہ مزے کی سکون کی ہوا دے گا۔ اور یہاں پر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ جو چھت والا جو پنکھا ہے یہ سولر کے ساتھ چل رہا ہے، اور سولر کا جو بیٹری ہے وہ 2-3 گھنٹے نکال جائے گا، تم لوگ بھی صبح تک اس کا گزارا کر لو گی۔ سولر انہوں نے کہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انہیں بس یہ پتہ چل گیا تھا کہ سولر یہاں پہ کہیں لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سولر کی بیٹری چارج ہے۔ اس ویران جگہ پر پہلی بات یہ ہے کہ سولر بچا کیسے تھا، کسی نے چوری کیوں نہیں کیا تھا، یہ سوال بھی تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ چوری کرے گا کون، یہاں پہ کوئی آتا ہوگا تو کرے گا۔ یہ اس قدر ویران جگہ تھی کہ یہاں پر واقعی کسی کے آنے جانے کا سوال نہیں تھا۔ منزہ اور شائنہ کے مطابق وہ لوگ بے وقوف تھے جو کہ یہاں پر اپنے گھر بنا رہے تھے، نہ بجلی کی سہولت نہ کچھ اور، بس سولر انرجی کے ذریعے سے نظام کب تک چلایا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ اندر داخل ہو گئی، انہوں نے ایک پنکھا جو کہ چھت والا تھا وہ لگا لیا، واقعی وہ سولر پر تھا۔ ظہیر خان نے جیسا کہ کہا تھا منزہ کو ایک کمرے میں جانا پڑا اور دوسری کمرے میں شائنہ کو جانا پڑا۔ کمرہ بند ہو چکا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، لائٹ کے لیے کوئی روشنی کا انتظام انہوں نے سوائے 0 کے بلب کے نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر زیادہ لائٹ نہ ہو، زیادہ روشنی نہ ہو۔ ایک کمرے میں خود ظہیر خان چلا گیا تھا، کیونکہ زیادہ لائٹ ہوگی تو سولر کی بیٹری جلدی جائے گی، لیکن 2-3 گھنٹے تک وہ بیٹری نکال سکتی تھی، کم از کم 3 پنکھوں پر وہ اتنا ٹائم نکال لے گی۔ یہ بات کیونکہ وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کمرے میں بھیج کر کے پنکھا چلا دیا تھا، اور خود بھی وہ ایک کمرے میں علیحدہ چلا گیا تھا۔ یہ دونوں جیسے ہی لیٹی تھیں یہ سو گئی تھیں۔ ہاں ایسا ضرور تھا کہ جب یہ واش روم گئی تھی تو انہوں نے اپنے زخم وغیرہ صاف کر لیے تھے، اپنے جسموں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا تھا۔ کپڑے وہی تھے جو کہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ ظہیر خان کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے، لیکن جہاں جہاں پر بھی مٹی لگی تھی ان کپڑوں کو بھی باقاعدہ انہوں نے صاف کر لیا تھا، اور اسی طریقے سے اب یہ دونوں بہنیں علیحدہ علیحدہ کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی تھیں۔ منزہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہم دونوں کو ایک کمرے میں بھی سلا سکتا تھا، جو کہ آسانی تھی، اس نے ہمیں علیحدہ علیحدہ کمرے میں کیوں بھیجا؟ شاید ہمیں علیحدہ علیحدہ کمرے میں بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ علیحدہ کمرے میں اکیلی ہوگی، میں علیحدہ کمرے میں اکیلی ہوں گی۔ اکیلی لڑکی جلدی قابو کی جا سکتی ہے، 2 لڑکیوں کا قابو کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر ایک کو قابو کرے گا دوسری جو ہے اس پر حملہ کرے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے من میں کچھ خرابی چل رہی ہو، اس کی نظر بہت بری ہے، کیونکہ جب یہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا تب بھی بڑا گور گور کر کے دیکھا کرتا تھا۔ ہم نے اس بات کو کئی بار محسوس کیا ہے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں اس بات کو محسوس کر سکتی ہوں کہ یہ شاید نیت کا برا ہے، یا پھر اسے ایسے ہی لڑکیوں کو گھورنے کی عادت ہے، لڑکیوں کا ٹھرکی رہا ہوگا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اور شائنہ کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں اس نے بھیج دیا ہے، کیا اٹھ کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، اس کو بولوں کہ مجھے بھی شائنہ کے پاس جا کر کے سونا ہے؟ ادھر شائنہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں پر اکیلی سو رہی ہوں، اگر یہ دروازہ کھول کر کے یہاں پر میرے پاس کمرے میں آ جائے، اچانک سے یہ مجھ پر حملہ کر دے، یا پھر مجھے جو ہے تو میں باجی دوسرے کمرے میں ہے، دوسرا کمرہ بند ہے، یہ باہر سے کنڈی لگا سکتا ہے، ظاہری بات ہے یہ گھر کا ایک مضبوط دروازہ ہے، دروازہ نہیں کھول سکے گی، دروازہ نہیں توڑ سکے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں اپنی بچاؤ کو کیسے کر سکوں گی، میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں گی یا نہیں بچا سکوں گی؟ شائنہ کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی، ادھر منزہ بھی اس سے زیادہ الگ سوچ نہیں سوچ رہی تھی، دونوں ہی بہنیں انہی سوچوں میں مگن تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا دونوں ہی بہنیں جو ہے وہ سو گئی۔ پتہ نہیں کب تک شائنہ اور منزہ سوئی رہیں۔ منزہ نے دروازے پر دستک کی آواز سنی تو اسے احساس ہوا کہ وہ سوئی ہوئی ہے، اور کہاں پر سوئی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ پھر وہ اٹھی اور اٹھ کر جا کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ لے، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی، وہ پہلے ہی اٹھ کر کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اسے احساس ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، اور صبح کا اچھا خاصا ٹائم ہے۔ یہ ظہیر خان تھا جو کہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ظہیر خان نے کہا کہ شائنہ ابھی سو رہی ہے، تم بڑی ہو، اگر شائنہ سو رہی ہے تو اس کو سونے دو، تم میرے پاس کچن میں آؤ، میرے ساتھ کچھ ہیلپ کراؤ۔
اب وہ کچن میں ظہیر خان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ظہیر خان نے اسے بتایا کہ اس کنستر میں آٹا ہے اور تم کوئی تھوڑا سا آٹا گوندھ لو کہ جس میں 3 پراٹھے بن جائیں ہم لوگوں کے لیے۔ میرے پاس کچھ چنے کا سالن پڑا ہے جو کہ فریج کے اوپر والے خانے میں ہے، جس کو میں گرم کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا ہوگا۔ فریج میں کچھ انڈے پڑے ہیں، اس کا آملیٹ بھی بنا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چائے بنا کر کے کھانا وغیرہ کھا لیں گے۔ منزہ نے آٹے کے کنستر سے اتنا آٹا نکالا کہ جس سے 3 پراٹھے آسانی سے بن سکیں۔ اس کے بعد وہ انڈے بنانے لگا اور ساتھ میں چنے کا سالن گرم کرنے لگا۔ یہاں پر بھی گھڑی لگی ہوئی تھی اور منزہ دیکھ رہی تھی کہ صبح کے 9:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ شائنہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے شائنہ کو کیوں نہیں اٹھایا، اس نے مجھے ہی کیوں اٹھا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شائنہ کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہو اور جب میں یہاں سے سارا کچھ کر کے باہر ٹیبل پر جا کر کے بیٹھوں اور کھانا کھانے لگوں اس وقت مجھے پتہ لگے کہ میری بہن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے ظہیر خان کو کہا شائنہ کو اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی صبح جلدی اٹھنے کی عادی ہے، تو آپ لوگ یہ آٹا گدھ گیا ہے، اس کو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پراٹھا بننے میں ٹائم لگے گا، ابھی اس میں جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور پراٹھا بنانے کے قابل ہو جائے، اتنی دیر میں شائنہ کو اٹھا دیتی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، یہ جلدی سے بھاگ کر کے بہن کے دروازے پر پہنچی اور اس نے جلدی سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اس کے کھٹکھٹانے میں جذبات تھے، ظاہری بات ہے کہ یہ اپنی بہن کو لے کر کے پریشان تھی، یعنی وہ منزہ کے کمرے میں تو نہیں آیا تھا لیکن شائنہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ 2 سے 3 بار دروازے پر دستک دینے کے بعد شائنہ نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ شائنہ ویسی ہی تھی جیسے کہ رات کو سوئی تھی۔ اس نے فٹافٹ سے بہن کو دیکھتے ساتھ گلے لگا لیا۔ شائنہ نے کان میں پوچھا کیا ہوا باجی، کچھ غلط تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ابھی تک تو نہیں ہے، تم ٹھیک ہو، تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب شائنہ کو بھی وہ باہر لے آئی تھی، اسے وہاں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اب اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ نہ تو شائنہ کو لوٹا گیا ہے اور نہ ہی مجھے لوٹا گیا ہے، ہم دونوں کے بس اندر ایک وہم تھا اور اس وہم کے چلتے ہم لوگ پریشان ہو رہی تھی۔ اب منزہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا تھا، جس نے رات کی تاریکی میں ان دونوں کو زخمی پا کر کے اس اکیلے مکان کے تہہ خانے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا تھا، وہ آگے بھی ان کو کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک تسلی تھی جو کہ منزہ اور شائنہ کے من کو ہو گئی تھی۔ خیر 3 پراٹھے بہت ہی خوبصورت منزہ نے بنا دیے تھے، انڈے فرائی ہو چکے تھے اور اسی طرح چنے کا سالن بھی ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ تینوں نے بیٹھ کر کے بھرپور ناشتہ کیا۔ بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد اب منزہ کہنے لگی انکل ہو سکے تو ہمیں ہمارے امی ابو کے پاس لے چلیں۔ ظہیر خان نے کہا ہاں، ابھی یہ ہے کہ 10 بجنے والے ہیں تو ہم ٹھیک 10 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں جانا ہے، کیا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دلہن کا نکاح ہو چکا ہوگا اور تمہارے گھر والے جو ہیں وہ واپسی کے لیے پلٹ چکے ہوں گے، یا ابھی دلہن کا نکاح نہیں ہوا ہوگا اور تمہارے گھر والے ابھی ادھر ہی ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہوگا، نکاح آج دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان تھا جو کہ ان کا شیڈول ہے اور امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ یہاں سے نکلیں تو نکاح کے ٹائم سے پہلے ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ظہیر خان نے کہا تو پھر دیر کس بات کا ہے، چلو بیٹھو چلتے ہیں۔ اب وہ اس تہخانے سے ان دونوں کو لے کر کے باہر نکل آیا تھا۔ عزت بھی بچ گئی تھی، جان بھی بچ گئی تھی اور وہ دونوں صحیح سلامت بھی تھی، لہٰذا وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب اوپر آ کر کے ایک دفعہ پھر جیپ کو سٹارٹ کیا گیا۔ اب ان کو دن کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلا تھا کہ سولر کی پلیٹیں کہاں رکھی گئی ہیں۔ یہی جو ڈھانچہ ابھی پلستر نہیں ہوا تھا، یہیں پر ایک جگہ تھی جہاں پر سورج کی روشنی باقاعدہ پڑ رہی تھی اور یہیں پر سولر کی پلیٹیں جو ہیں ایک جگہ پر رکھی گئی تھیں۔ اب دونوں ہی بہنیں پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص شکل کا یا پھر اپنی نظر کا برا ضرور ہے، لیکن یہ شخص ویسے برا نہیں ہے کہ جیسے یہ دونوں سوچ رہی تھی۔ ان کے اندر ایک اطمینان تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں گی۔
پھر وہ اسی سڑک سے نکل کر کے جس طرف وہ چھپی تھیں، جس گھر میں وہ چھپی تھی، وہ نکلا اور قریب 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مین ہائی وے روڈ سے جا کر کے ملا تھا۔ اس بار انہوں نے وہ کنٹین، وہ ہوٹل بھی دیکھ لیا تھا جہاں سے ان کی یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ مین ہائی وے روڈ پر جا کر کے اب گاڑی کا رخ جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر اس شہر کی طرف کر لیا تھا جہاں پر دلہن کا نکاح آج 2 سے 3 بجے کے درمیان متوقع تھا اور زوبیہ کی شادی جو ہے وہ الیاس سے ہونے جا رہی تھی۔ قریب 2 سے 2.5 گھنٹے ہائی وے کے سفر کے بعد ٹھیک 2:30 بجے وہ لوگ وہاں اس گھر میں پہنچ گئے تھے۔ جب وہ اس گھر میں پہنچے، شادی والا گھر اچھے طریقے سے منزہ کو بھی پتہ تھا اور شائنہ بھی اس گھر کو پہچانتی تھی، وہ پہلے بھی کئی بار یہاں پر آ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ اس گھر میں داخل ہوئے، وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا معظم کو، اور معظم کے ساتھ تانیہ بھی تھی۔ یہ دونوں منزہ اور شائنہ کے والدین تھے۔ ان دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ دونوں پریشان تھے، شاید رو رو کر کے ان کا برا حال تھا۔ بہت سے اور ایسے رشتہ دار تھے جو کہ اداس کھڑے تھے، شاید وہ بھی منزہ اور شائنہ کی وجہ سے ہی اداس تھے۔ اور پھر جیسے ہی منزہ اور شائنہ ظہیر خان کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئیں، ہر چہرہ کھل اٹھا۔ تانیہ اور معظم نے بھاگ کر آ کر کے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ ان کے پیچھے ظہیر خان کھڑا تھا جو کہ اپنی مونچھوں پر تاج دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو، میں ان بچیوں کو لے کر کے آخرکار پہنچ ہی گیا ہوں۔ نکاح ابھی شروع نہیں ہوا تھا، بس ہونے جا رہا تھا۔ معظم نے ظہیر خان سے، منزہ سے اور شائنہ سے پوچھا، اسی طریقے سے تانیہ نے بھی پوچھا، تو مختصر تانیہ اور منزہ نے اپنے وہاں سے کھائی میں پھسلنے، جنگل کے ذریعے اس کچی سڑک تک پہنچنے اور پھر ایک پکی سڑک ملنے، اس مکان میں چھپنے، پھر ظہیر خان کی جیپ کا وہاں آنا اور پھر ظہیر خان کے ساتھ گھر جانا اور پھر گھر جا کر کے ظہیر خان کے گھر میں رات کو رکنا اور پھر اگلے صبح یہاں پر آنا، ہر چیز پوری ڈیٹیل سے دونوں بچیوں نے والدین کو بتا دی۔ ظہیر اگرچہ بن بنایا مہمان تھا، اسے اس شادی پر مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ یہاں پر آ کر کے سب کا مہمان خصوصی بن چکا تھا۔ معظم نے ظہیر کا شکریہ ادا کیا تو ظہیر نے کہا کہ یار پاگل ہو تم، میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ کیا منزہ اور شائنہ صرف تمہاری بیٹیاں ہیں؟ کیا یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں؟ تمہیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو تمہارے اور میرے درمیان ہو چکی ہیں؟ اب یہ باتیں کیا ہو چکی ہیں یہ منزہ اور شائنہ کے علم میں نہیں تھیں، اور پھر شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب دلہن لے کر کے یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب کی بار منزہ اور شائنہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، کیونکہ وہ زخمی تھی اس لیے باقاعدہ ان کو سیٹ دی گئی تھی۔ 2-3 گاڑیوں کا مزید انتظام کر دیا گیا تھا کہ باقی کے جو باراتی کھڑے ہیں وہ بھی پورے آ سکیں، اس لیے اب جانے میں مسئلہ نہیں تھا۔ ظہیر خان بھی ان لوگوں کے ساتھ یہاں سے اپنی جیپ میں روانہ ہونے والا تھا۔ اب جب ظہیر خان یہاں سے روانہ ہوا اور سب لوگوں کے ساتھ یہ قافلہ جو ہے، اب ظاہری بات ہے کہ معظم یعنی کہ منزہ کے والد کے گھر کی طرف رواں دواں تھا جہاں پر الیاس بھی رہتا تھا، دونوں کے ساتھ ساتھ ہی گھر تھے، اس دلہن کو لے کر کے وہیں پر جانا تھا۔ اب منزہ جو کہ اپنے باپ کے ساتھ ہی جڑ کر کے بیٹھی تھی اور شائنہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھی تھی، دونوں کو بس کی سب سے پچھلی سیٹ دی گئی تھی تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر کے کھلا ڈلا سفر کر سکیں، اور وہ چاروں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایسے میں منزہ نے اپنے ابو کے کان میں کہا، ابو مجھے بتائیں ظہیر انکل کے ساتھ ہمارے حوالے سے آپ کی کیا بات ہے؟ ابھی انہوں نے شادی میں کہا نا کہ تم کیوں میرا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ میری بھی بچیاں ہیں؟ منزہ اور شائنہ کو لے کر کے میری تمہاری کیا باتیں ہیں؟ کیا تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی بات نہیں کی۔ ابو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ظہیر انکل کے ساتھ آپ کی کیا بات ہے مجھے اور شائنہ کو لے کر کے؟ ظاہری بات ہے کہ ہم اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں میں کہ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ جو آپ اور ظہیر انکل مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اب معظم نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا کہ دیکھو شائنہ نے اس طرف توجہ نہیں کی کیونکہ اس کی عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس طرف توجہ کرے، لیکن تم نے یہ بات پوچھی ہے تو کیونکہ تم ابھی 19 سال کی ہو، پڑھ رہی ہو، 3rd ایئر کی طالبہ ہو، تو میں تم سے بیٹا یہ بات چھپاؤں گا نہیں۔
کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ کبھی نہ کبھی تو بچی کو بتانی پڑتی ہیں۔ بیٹا ایسا ہے کہ ظہیر کے 2 بیٹے ہیں، بڑا کاشف خان اور چھوٹا زمرد خان۔ دونوں ہی لڑکے بے حد محنتی اور پیارے لڑکے ہیں، گھر بار بھی اپنا ہے اور کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پٹھان فیملی سے ہیں اور ہم لوگ پنجابی ہیں۔ ظہیر نے کئی بار تم دونوں کو لے کر کے میرے ساتھ رشتے کی بات کی ہے۔ وہ کاشف خان کے لیے تمہارا اور اپنے چھوٹے بیٹے زمرد کے لیے، جو کہ ابھی 14-15 سال کا ہے، شائنہ کا رشتہ مانگتا ہے۔ میں نے ہر بار اسے یہی کہا ہے کہ ایک پٹھان فیملی میں شاید ہم پنجابی لوگ رشتہ نہ دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، میں جب بچپن سے یہاں سے آ رہا ہوں نا، تو ان بچیوں کو میں نے نا اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ تم یقین کرو، میں ان پہ اوپر نظر جمائے ہوئے ہوں۔ یہ اٹھتی ہیں تو میں تب ان کو دیکھتا ہوں، یہ بیٹھتی ہیں تو میں تب ان کو دیکھتا ہوں، اور میں نے بچپن ہی سے ان کو اس لیے پسند کر لیا ہے کہ یہ میں اپنے کاشف خان اور اپنے زمرد خان کے لیے ان دونوں بچیوں کا نکاح کروں گا۔ تم اپنی برادری سے بات کرو، اپنے گھر میں بات کرو، اور خاص طور پر ان بچیوں سے بات کرو، کیونکہ اب یہ بڑی ہو گئی ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ ظہیر انکل اپنے بیٹے کے لیے، اب بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے تم دونوں کا رشتہ مانگتے ہیں۔ تو بیٹا یہ بات وہ بات تھی کہ جو میں نے تم سے کرنی ضرور تھی، لیکن میں اس بات کو لے کر کے خاموش تھا کہ میں پٹھان برادری میں رشتہ کر کے پتہ نہیں کیا کروں گا، تم لوگوں کا کیا ہوگا، یا تم لوگ اس رشتے کو پسند کرو گی یا نہیں کرو گی۔ ظہیر نے کئی بار مجھ سے اس بارے میں بات کی ہے، لیکن میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم دونوں کی مرضی کے خلاف میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم جو ہے، تمہیں تو یا پھر شائنہ کو فی الحال میں ایسی باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ ہماری برادری بھی پنجابی، ہم لوگ بھی پنجابی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹا برادری کی فکر نہیں ہے مجھے تمہاری اور شائنہ کی ہاں چاہیے۔ اگر تم اور شائنہ جو ہے اس رشتے کے لیے ہاں کرو گی تو تب ہی ہم رشتہ کرائیں گے۔ اب جو کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ شاید پٹھانوں میں شادی کر کے خوش نہ رہو، اپنی اتنی بڑی برادری ہے، پنجابی برادری ہے، کہیں سے بھی تمہارے لیے اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کے رشتے ملیں گے تو تم شادی کرو گی۔ بس بیٹا یہی بات ہے کہ جو ظہیر کے اور میرے درمیان ہے، اور میں نے کبھی بھی اسے تم لوگوں کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی۔ اس بات کو وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ تمہاری بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی بیٹیوں سے بات کرو، اگر وہ ہاں کریں گی تو تب، لیکن اگر وہ ہاں نہیں کرتی، انکار کرتی ہیں، تو تب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہی ہے کہ میں یہی سوچوں گا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے کچھ سوچا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ اس بات کے بعد منزہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے ایک نظر شائنہ کی طرف دیکھا۔ شائنہ ظاہری بات ہے ابھی چھوٹی تھی، اس کی شادی کا تو سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی ظہیر خان کے بارے میں۔ ظہیر خان ایک ایسا انسان کہ جو کچن میں اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، جس نے ان دونوں بہنوں کو بڑی حفاظت سے رکھا، ان کو اس حالت میں لے کر کے گیا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسا وہ سوچتی تھیں کہ وہ انہیں گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، ان پر نظر رکھتا ہے، تو اس کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دونوں بچیوں کو پسند کر چکا تھا۔ اب بات تو صرف برادری کی تھی، اور برادری جو ہے برادری کا فرق تھا۔ ایسے میں ظہیر خان ایک اچھا انسان تھا، کیونکہ منزہ اور شائنہ کے سارے خدشات غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اب منزہ نے اپنے باپ معظم کے کان میں کہا، ابو میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھے
ظہیر انکل کے بیٹے کاشف خان سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، میں ظہیر انکل کے بیٹے کاشف خان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معظم نے کہا چلو بس ٹھیک ہے، اگر تمہاری ہاں ہے تو اس تمہاری ہاں کے بعد برادری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں میری بچی خوش ہے وہاں پر میں خوش ہوں۔ لہٰذا اب منزہ من ہی من مسکرا رہی تھی کہ ظہیر خان ایک اچھا انسان ہے تو اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی۔ چلو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، لیکن مجھے اس حادثے میں اپنا جیون سفر مل گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کاشف خان اگر اچھا انسان ثابت ہوا، اچھا شوہر ثابت ہوا، تو پھر وہ چھوٹے زمرد خان کے لیے شائنہ کے بارے میں بھی سوچے گی۔ کم از کم وہ تو یہ رسک لے ہی سکتی ہے، کیونکہ بڑی بہن ہے، اس لیے اسے ہی یہ رسک لینا چاہیے، جیسے اس نے پہلے بھی خود ہی رسک لیا تھا اور اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سفر اب ہنسی خوشی گزر رہا تھا اور منزہ کے من میں اس بات کو لے کر کے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب بہت جلد وہ کسی کی ہو جائے گی۔ ظہیر خان کے بیٹے کو اس نے ہاں کر دی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی ہاں کے بعد اب زیادہ عرصہ انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو لے کر کے وہ خوش تھی، اور شائنہ اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ وہ لوگ اب اپنے ماں باپ کو مل چکی تھیں اور بہت جلد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچنے والی تھیں۔ دونوں بہنیں اپنی اپنی جگہ خوش تھیں اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک کو جیون ساتھی مل گیا تھا اور دوسرا اپنے گھر جا رہی تھی، لہٰذا دونوں ہی اپنی اپنی بات کو لے کر کے خوش تھیں، اور یہ خوشی خوشی بارات گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔